جی علی بھائی، سب سے پہلا سوال بھائی کی طرف سے ہے. یہ سوال اکثر رپیٹ ہوتا رہتا ہے کہ عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق ہے تو وہ بتا دیں. جب ریپیٹ ہو رہا ہے تو پھر بار بار پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں میرے بھائی. ہم بار بار بتا رہے ہیں کہ جو مضبوط رائے ہے وہ یہی ہے کہ مرد و عورت کی نماز کا طریقہ ایک ہے. اس کے لیے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہماری جتنی مین سٹریم کی کتابیں ہیں، بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک، ان میں مرد و عورت کے جو مسائل الگ الگ ہیں ان کے اوپر باقاعدہ چیپٹرز بنے ہوئے ہیں. لیکن نماز کے حوالے سے اتنی تفصیلات ہیں، اس کے باوجود آپ کو کوئی چیپٹر نظر نہیں آئے گا کہ مرد و عورت کی نماز کا طریقہ الگ ہے. باقی جو لوگ کہہ رہے ہیں نہیں الگ ہونا چاہیے، تو یہ تو آپ کا اپنا ہے نا ذہن. اب کئی لوگ ہمیں یہ بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں جی عورت مسواک کر سکتی ہے. بھئی کیوں نہیں کر سکتی مسواک؟ اس نے نہیں دانت صاف کرنے. تو اگر اس طرح کی کوئی ہوتی چیزیں، کچھ روایتیں ملتی ہیں دور کی کتابوں میں، لیکن وہ بھی روایتیں اصول محدثین پہ ضعیف ہیں. اور جو لوگ ان روایتوں کو ضعیف مانتے ہوئے بھی کہتے ہیں جی عملی تواتر اسے حاصل ہے، اور اس میں پھر دلیل کے طور پہ وہ لے کے آتے ہیں کہ صفا مروہ کی جو صحیح ہے، یا جو طواف کعبہ کے چکر میں رمل کرنا یعنی اکڑ کے چلنا پہلے 3 چکروں کے اندر، اس کے بارے میں بھی کوئی حدیث نہیں ہے. امت کے عملی تواتر نے ٹرانسفر کیا. تو اس میں نے بتایا تھا کہ مسند امام شافعی میں حدیث موجود ہے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ نہ تو عورتیں صفا مروہ کی صحیح میں دوڑیں گی اور نہ ہی رمل کریں گی طواف کعبہ کے دوران. تو موجود تو ہے. تو عورت نے کو مردوں کے سامنے تو نماز نہیں پڑھنی ہے، الگ سے پڑھنی ہے. وہ جتنی مرضی سمٹ کے بھی نماز پڑھ لیں، تب بھی اگر مردوں کے سامنے نماز پڑھیں گی تو وہ غلطی کر رہی ہوں گی. تو اس طرح کی پلی لینا یہ غلط ہے. نیکسٹ. جی علی بھائی، ایک بھائی سوال پوچھ رہے تھے کہ ایک بندہ 4 رکعتیں پڑھ رہا ہے، ایک بھائی تو 2 رکعت میں اس نے سلام پھیر دیا، تو جو باقی اس پوری کرے گا 2 رکعتیں، کیا وہ بھی اس میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ سورت ملائے گا؟ نہیں، اس میں تو صورت نہیں نہ ملائے گا، کیونکہ اس کو تو پہلی رکعت سے ساتھ سٹارٹ لیا ہے نا اس نے. تو اس کی آخری 2 رکعتیں وہ بھول گیا نا. یہ تو نہیں ہوا کہ وہ امام کے ساتھ تیسری اور چوتھی میں شامل ہوا ہے. وہ اپنا پڑھنے کی بات کر رہے تھے کہ اپنی کسی نے پڑھی 4 رکعتیں، 2 کے بعد اس نے غلطی سے سلام پھیر دیا. تو چاہے امام کے پیچھے بھی پڑھ رہا تھا اور سلام پھیر دیا، تو بقیہ کی 2 رکعتیں وہ اپنی پوری کرے گا. جب امام کے پیچھے تھا تو اس صورت میں فاتحہ کے ساتھ سورت بھی ملائے گا، اور اگر الگ پڑھ رہا تھا تو وہ پہلی 2 رکعتیں آلریڈی پڑھ چکا ہے سورت والی. اب اس نے دوبارہ تو نہیں وہ رکعتیں پڑھنی، صرف سورت الفاتحہ ہی پڑھے گا اور اینڈ پہ سجدہ صاف کر لے گا اور نماز ہو جائے گی. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ ظہر یا عصر کی نماز کی 2 رکعتیں پھیر دیا سلام نہ 2 پڑھ کے. تو آپ جب مسجد سے باہر نکلنے لگے تو ایک صحابی آگے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، کیا نماز مختصر ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہ نماز مختصر ہوئی ہے اور نہ میں بھولا ہوں. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے تو 2 رکعت پڑھائی ہے. تو آپ علیہ السلام نے باقی صاحب سے پوچھا. انہوں نے کہا ہاں جی یا رسول اللہ، آپ نے 2 رکعت پڑھائی ہے. تو پھر آپ علیہ السلام واپس آئے اور آپ نے بقیہ کی 2 رکعتیں پڑھائی، سجدہ صاف کیا. اس کے بعد فرمایا کہ میں بھی ایک انسان ہوں، اگر میں بھول جاؤں تو مجھے آگاہ کر دیا کرو. اس سے کئی ایک عقیدے بھی کلیئر ہوئے. دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ میں بھولا ہوں نہ میری نماز مختصر ہوئی ہے اللہ کی طرف سے. یعنی آپ یہ بات بھی بھول گئے کہ آپ بھول گئے ہیں. تو جو لوگ علم غیب کے حوالے سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں نا کہ خود کوئی جان لیتا ہے، تو ایسا نہیں ہے. نبی علیہ السلام کو تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے یہ چیز اشکار نہیں کی تھی، اس لیے آپ کو نہیں پتا چلا. جب اللہ تعالیٰ بتا دیتا تھا غیبی خبر تو آپ کو پتا چل جاتی تھی. اور اس سے یہ بھی بات پتا چلی کہ اگر آپ نے سلام پھیر کے مسجد سے بھی باہر آ گئے ہیں، گفتگو بھی کسی سے کر لی ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بقیہ کی 2 رکعتیں پڑھیں اور اینڈ پہ سجدہ صاف کریں، آپ کی نماز درست ہو جائے گی. سجدہ صاف کے اوپر میری ڈیٹیل ویڈیوز موجود ہیں یوٹیوب کے اوپر. نیکسٹ. جی علی بھائی، ایک بھائی پوچھ رہے تھے کہ کیا رفع الیدین کے بغیر نماز ہو جائے گی؟ یہ مطلب زیادہ حنفی سوال کرتے ہیں اس قسم کے، جو ان کے دماغ میں ڈالتے ہیں رفع الیدین سے ہی کیوں چڑ. آپ یہ بھی کہا کریں ثنا کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے، پہلے رفع الیدین کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے. حنفیوں کے نزدیک تو پیرا رفع الیدین کرنا بھی سنت ہے، تو انہیں کہ وہ بھی چھوڑ دیا کریں. وطر والا بھی آپ کے نزدیک سنت ہے، تکبیر کہنا صرف ضروری ہے پہلی اور وطر کی، لیکن وہ اس کے لیے ہاتھ اٹھانا وہ کہتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے. تو اگر کوئی نہیں بھی اٹھاتا تو خلاف سنت ہوگا، نماز ہو جائے گی. عید کی بھی 6 تکبیرات جو ہیں وہ کہتے ہیں تکبیرات کہنا جو ہے نا وہ ضروری ہیں، لیکن ہاتھ اٹھانا اس کے لیے ضروری نہیں ہے. تو پھر وہ سارا کچھ چھوڑے نا، صرف آپ کو ان رفع الیدین سے چڑ ہے جو آپ کے بزرگوں کی تعلیمات کے خلاف ہے، اگرچہ وہ بخاری مسلم میں بھی لکھا ہوا ہے.
اور یہ کہنا جی وہ میں سن رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ بتاؤ کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اگر چھوڑ دیں گے تو نماز نہیں ہوگی. بھائی لکھا ہوا ہے صحیح بخاری میں 631 نمبر حدیث. مالک بن حویرث کہتے ہیں کہ ہم چند نوجوان تھے, غزوہ تبوک کے موقع پر نبی علیہ السلام کے پاس آئے, 20 دن تک اللہ کے نبی کے ساتھ وقت گزارا, پھر ہمیں اپنے گھر کی یاد ستانے لگی. نبی علیہ السلام نے دیکھ لیا اور آپ نے فرمایا کہ اب تم واپس جاؤ, اور جب نماز کا وقت ہو تو تم لوگ اذان کہہ کے نماز پڑھنا. اور پھر آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, دیکھنا نماز اس طرح پڑھنا جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. اور غزوہ تبوک جو ہے نبی علیہ السلام کی وفات سے بمشکل 1 سال پہلے ہوا ہے, اور مالک بن حویرث کو نبی علیہ السلام فرمایا جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو نا اس طرح نماز پڑھنا. اب آپ کو ایک ایک رکن بتانے کی ضرورت نہیں ہے, تو مالک بن حویرث سے ہی پوچھ لیں کہ آپ بتائیں اللہ کے نبی نے نماز کیسے پڑھی, تو بخاری مسلم دونوں میں ہے. مالک بن حویرث کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب بھی نماز شروع کرتے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے, ایک روایت میں کانوں تک اٹھاتے, رکوع میں جانے لگتے تو ہاتھوں کو اٹھاتے, اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو پھر آپ ہاتھوں کو اٹھاتے. بلکہ تو بخاری میں تو یہاں تک حدیث ہے کہ وہ چند تابعین کو ملنے گئے مالک بن حویرث, اور کہا میرا ارادہ نہیں تھا نماز پڑھنے کا, لیکن میں صرف تمہیں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی اس طرح نماز پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحیح بخاری میں ہے کہ مالک بن حویرث ہر طاق رکعت میں اس وقت تک کھڑے نہیں ہوتے تھے جب تک بیٹھ نہ جائیں, یعنی جلسہ استراحت بھی کرتے تھے. تو مالک بن حویرث جن کو نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز اس طرح پڑھ جس طرح مجھے تو نے دیکھا ہے, وہ پوری نماز آگے ٹرانسفر کر رہے ہیں, تو اس میں تو رفع الیدین ہے, تو بات ختم ہو گئی. صحیح مسلم میں حدیث ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے جوامع کلمات کے ساتھ مبعوث کیا, میں مختصر بات کرتا ہوں اور مفہوم اس کا وسیع ہوتا ہے. جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو اس طرح پڑھنا, تو اب آپ کو ہر رکن بتانے کی ضرورت نہیں ہے, تو اس میں تو رفع الیدین ہے. نیکسٹ. جی علی بھائی, ایک بھائی کہہ رہے تھے کہ محمد شیخ پر کوئی ویڈیو بنائے. محمد شیخ کے جو عقیدے ہیں نا جی کفری ہیں, اور اس کو کوئی پذیرائی حاصل نہیں مسلمانوں کے. ہاں دیکھیں ہم, وہ تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ کو بھی تو علماء برا کہتے ہیں, مجھے جو علماء برا کہتے ہیں وہ اس لیے نہیں کہتے ہیں کہ جی انجینئر صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ قرآن و حدیث میں لکھا نہیں ہوا, وہ کہتے ہیں لکھا تو ہوا ہے لیکن یہ بیان نہ کرے, یہ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. پھر جب عام آدمی قرآن حدیث پڑھتا ہے تو اس میں سے وہی مطلب نکلتا ہے. محمد شیخ صاحب جو کفریات بک رہے ہیں نا, وہ عام آدمی بھی جب قرآن کھولے گا تو اس کو وہ مطلب نہیں ملے گا. انشاءاللہ تعالیٰ ان کی ان کفریات سے کوئی امت کو نقصان ہونے والا نہیں ہے. اسپیسیفکلی کوئی ایک پوائنٹ ہائی لائٹ کریں کہ جی میں نے ان کی ویڈیو میں یہ چیز دیکھی جو قرآن میں ویسے ہی واقعی لکھی ہوئی تھی اور اس کا وہی مطلب بن رہا تھا جو وہ بتا رہے ہیں, تو اللہ کے فضل سے 5ویں کلاس کا بچہ بھی آپ بٹھا لینا تو وہ بھی کہے گا کہ یار یہ اس طرح نہیں لکھا ہوا. ہماری باتیں کیوں اثر کر گئیں علماء سے لے کر پڑھے لکھے طبقے سے ان پڑھ تک, کہ ہم جو بول رہے تھے وہ بالکل ویسے ہی لکھا ہوا تھا اور اس کا وہی مطلب تھا. جس طرح کل ایک بھائی آئے ہیں وہ کہتے ہیں میں سارے علماء کے پاس صحیح بخاری کی حدیث لے کے گیا ہوں 2812 کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی, عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی. یہ اتنی واضح تھی, وہ کہتا ہے ہر کوئی آئے بائے شاید شروع ہو گیا. جواب تو کوئی دے نہیں سکا. جواب یہ تو ہو نہیں نہ سکتا کہ یہ آپ نے آگے بیان نہیں کرنی, یا اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عمار باغی جماعت کو نہیں قتل کرے, مطلب عمار باغی ہوگا اور جس جماعت کو وہ قتل کر رہا ہوگا وہ جنت کی طرف بلا رہی ہوگی. تو یہ تو نہیں لکھا ہوا نا. تو محمد شیخ صاحب کو پذیرائی اس لیے حاصل نہیں ہوئی اور نہ ہوگی کہ وہ لوگ جو بعض ایک کنفیوز ہوتے ہیں نا, وہ اس لیے نہیں ہو رہے ہوتے کہ وہ اس سے امپریس ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کیا بکواس کر رہا ہے, تو اس کا جواب کیوں نہیں دیا جا رہا. بکواسیات کا کیا جواب دیا جائے میرے بھائی. اسی طریقے سے پرویزی لوگ ہیں, ان کی کیا جواب دیا جائے. اس کے لیے پھر آپ ہماری ایک بنیادی ویڈیو دیکھ لیں غامدی صاحب سے متعلق 20 کوسچنز, مجلس نمبر 96. اس میں نے قرآن و سنت جو بنیاد ہے ہمارے دین کی, اس سے کیسے نالج حاصل کرنا ہے, اس کے لیے میں نے ہر ایک چیز ڈیٹیل سے بیان کی ہے. تو محمد شیخ صاحب بھی جو گمراہی پھیلا رہے ہیں وہ اس کے لیے وہ مجلس کافی ہے. نیکسٹ. جی علی بھائی, یہ سوال بیسیکلی 2 بھائیوں کا ہے, ہم نے ایک کر دیا اس کو. کہ ایک بھائی کہہ رہے تھے کہ جمعہ وہاں پہ ہو جہاں ہوتا ہے اور لوگ بہت کم ہوتے ہیں, تو کیا اس جگہ جمعہ ہو جائے گا؟ اور ساتھ ایک چیز ایڈ کروں, ایک بھائی کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ آپ کو مسجد کے نزدیک کو کفن وغیرہ ملتا ہو, کوئی شاید ان کا کہنے کا مطلب کہ بنیادی ضروریات کی چیزیں آپ کو ملتی ہوں مسجد, وہ یہ مولوی کہتے ہیں کہ وہاں پہ جمعہ ہو اس مسجد میں. جی دیکھیں حنفیوں کا تو یہی موقف ہے کہ جس جگہ کاروبار زندگی نہ ہو, بالکل رورل ایریا ہو, گاؤں, وہاں پہ جمعہ نہ پڑھا جائے.
اب یہ ان کی بات کسی حد تک درست ہے کہ جمعہ جو ہے بیسیکلی مسلمانوں کی پولیٹیکل گیدرنگ ہے، شہر میں ہی آ کر جمعہ پڑھنا چاہیے بڑی مسجد کے اندر، لیکن یہ جزوی بات ان کی درست ہے، کلی بات ان کی غلط ہے، اس طرح کہ مسجد میں جو جمعہ ہوگا وہ شہر میں بھی ایک ہی مسجد میں جمعہ ہونا چاہیے تاکہ مسلمان ایک پیج پہ آئیں۔ ہر فرقے نے ہر گلی میں الگ الگ جامع مسجد جو بنائی ہوئی ہے، یہ خود فقہ حنفی کے تحت بھی غلط ہے۔ ایک یہ غلط کام تو وہ کر ہی رہے ہیں، تو کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں لوگوں کی آسانی کے لیے ہم کر رہے ہیں تاکہ اس میں آسانی ہو جائے۔ تو بھئی ایران میں تو پورے ایک ایک سٹی میں ایک ایک جمعے کی نماز ہوتی ہے، تہران میں ایک جگہ جمعے کی نماز ہوتی ہے، 15 لاکھ لوگ وہاں پہ جمعہ پڑھتے ہیں، اور جو پریزیڈنٹ آف ایران ہے وہ وہاں پہ خطبہ دیتے ہیں۔ تو انہوں نے تو وہ جمعے کو پولیٹیکل گیدرنگ رکھا ہوا ہے۔ اس وقت دنیا میں پولیٹیکل اسلام کی اگر کوئی بات کر رہا ہے نا خلافت کے حوالے سے، اور اسلام جو ہے وہ دین جو ہے سیاست سے جدا نہیں ہونی چاہیے، جو ڈاکٹر اقبال نے کہا جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، تو وہ ایران کے لوگ کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں ایز اے نیشن وہ بالکل اس طرح اکٹھے ہیں، ایک پیج کے اوپر ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں جمعے کے جو خطبات ہیں ان کے اندر یعنی بڑی بڑی گیدرنگز ہوتی ہیں، اور وہاں پہ پولیٹیکل ایشوز، انٹرنیشنل افیئر ڈسکس ہوتے ہیں۔ تو بیسیکلی تو مقصد اس کا یہ تھا، جمعے کا مقصد 2 رکعت نماز پڑھنا تو نہیں تھا، اللہ نے تو 4 ظہر کے فرضوں کی جگہ بھی 2 کر دی ہیں تاکہ باقی جو نماز کا بھی جو ٹائم ہے وہ بھی مسلمانوں کو ایجوکیشن دی جائے پولیٹیکلی۔ جمعہ ویکلی گیدرنگ ہے مسلمانوں کو پولیٹیکل، اور عید کی جو گیدرنگ ہے وہ سالانہ ہے، اور جو حج کا خطبہ ہے وہ انٹرنیشنل گیدرنگ ہے مسلمانوں کی۔ یہ اس کا مقصد تھا۔ ان تمام مقاصد کو اگر دیکھا جائے تو جمعہ تو چھوڑ دیں گاؤں کے اندر، شہر کے اندر بھی ایک ہی جمعہ ہونا چاہیے، یا ایٹ لیسٹ اگر بڑے شہر ہیں تو بڑے بڑے 2-3 اجتماعات ہو جائیں۔ یہ نہیں کہ ہر گلی میں جمعہ اور لوگ جو ہے وہ دوسری اذان کے وقت مسجد میں داخل ہو رہے ہوں، یہ تو نہیں ہے۔ اب آ جائیں جواز کی طرف، تو جواز کی طرف امام بخاری نے صحیح بخاری نے باقاعدہ باب باندھا ہے حنفیوں کے رد پہ، جو یہ کہتے ہیں کہ یہ کمپلسری ہے کہ جمعے کی نماز شہر میں ہی ہوگی اور گاؤں میں نہیں ہو سکتی۔ تو انہوں نے بتایا ہے کہ گاؤں ایریا میں بھی صحابہ کرام کے دور کے اندر جمعے ہوا کرتے تھے۔ یہ جو کہتے ہیں کاروبار زندگی، تو یہ ویسے ان کی اب بات غلط ہو چکی ہے، اس کی وجہ ہے کہ اس وقت میجارٹی گاؤں وہی ہیں جہاں پہ کاروبار زندگی ہو رہا ہے۔ ہمارے پنجاب کے اندر جو گاؤں ہیں ان میں آلموسٹ ساری دکانیں اویلیبل ہوتی ہیں، کاروبار زندگی بھی ہو رہا ہے۔ یہ گاؤں ہمارے کہنے سے، ادروائز وہ شہر ہی ہیں، یا ایٹ لیسٹ قصبے تو ہیں، نہ بھی ہوں تب بھی جمعہ ہو جائے گا۔ دیکھ لیں اہل حدیث چونکہ قائل تھے، انہوں نے جمعے کی نمازیں شروع کروائیں گاؤں ایریا میں، تو حنفیوں نے بھی دیکھا دیکھی، بریلوی دیوبندیوں نے بھی اپنی مسجدوں میں جمعے شروع کروا دیے۔ ان سے پوچھے تم لوگ گاؤں میں کیوں پڑھ رہے ہو؟ مجھے بتائیں پاکستان میں سندھ اور پنجاب کے اکثر گاؤں پورے گاؤں بریلوی ہیں، اور گاؤں میں جمعے ہو رہے ہیں، تو کیوں کروا رہے ہیں؟ تو پتہ آپ کو کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے ہم نے اس لیے شروع کروایا کہ لوگ اہل حدیث کی مسجد میں جانا شروع ہو گئے تھے جمعے کے لیے، ہم نے مجبوراً شروع کیا ہے۔ تو پھر لوگوں کو بتاؤ نا کہ تمہاری فقہ کا یہ مسئلہ فراڈ ہے۔ یہ سوال کرنے والے نہیں سوچتے کہ سب سے زیادہ گاؤں میں جامع مسجد دیوبندیوں اور بریلویوں کی ہیں۔ آپ جاؤ جن گاؤں ایریا میں دیکھیں جمعے کی نمازیں ہو رہی ہیں، بریلوی دیوبندیوں کی مسجد ہے، اہل حدیث کی تو اکا دکا مسجد ہے۔ انہوں نے اہل حدیث کے ڈر سے جمعے شروع کروا دیے۔ تو یہ تو جھوٹ جو بول رہے ہیں، خود اس کے اوپر عمل کر ہی نہیں رہے، یہ پریکٹیکلی تو خود بھی مان رہے ہیں کہ جمعہ جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ جمعے کے لیے نمازی کم از کم 3 نمازی ہو تو جمعہ ہو جائے گا، جماعت کے لیے کم از کم 3 نمازی جمعے کی نماز کے لیے جو ہے وہ، یعنی جمعہ کا سیگا عربی میں 3 سے شروع ہوتا ہے، 3 نمازی ہو، یعنی ایک امام اور 2 مقتدی تو کافی، وہ تو کہتے ہیں 30-40 ہے، 30-40 تو بہت نمازی ہے۔ تو آپ جمعہ کروا لیں، اور اگر آپ جمعہ نہیں کروانا چاہتے پھر ظہر کی نماز جماعت سے ہوگی، لیکن پھر آپ کو شہر میں آ کے جمعے کی نماز ادا کرنی ہوگی۔ اسی لیے صحیح مسلم میں حدیث ہے جس نے 3 جمعے چھوڑ دیے اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ مور لگا دے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ صحابہ کرام جمعہ نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ ان کو کہا جاتا تھا کہ گاؤں سے اسپیشل نبی الاسلام کی مسجد نبوی میں آ کے جمعہ پڑھو، اور پولیٹیکل گیدرنگ جو مسلمانوں کی ہے، جو لائے عمل اب اللہ کے نبی نیکسٹ لانچ کرنے والے ہیں دعوت کے حوالے سے اور اللہ کا نظام اللہ کی دھرتی پہ قائم کرنے کے حوالے سے، تو تمہیں پتہ چلے۔ اسی لیے دیکھیں ہجرت بھی فرض کر دی گئی تھی سورۃ النساء کے اندر، سورۃ الانفال میں یہاں تک ہے جو ہجرت نہیں کرے گا وہ پھر کافر ڈکلیئر کر دیا جائے گا، تاکہ نبی الاسلام ایک جو سیاسی جد و جہد ہے وہاں سے لے کے چل سکے، مین پاور آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ تو یہ جو 3 جمعے چھوڑنے پر مہر ہے، یہ نہیں تھا کہ صحابہ کرام جمعہ نہیں پڑھتے تھے اور اس کی جگہ ظہر بھی نہیں پڑھتے تھے، وہ گاؤں سے ان کو آنے میں تردد ہوتا تھا
تو وہ گاؤں میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے, بے نمازی نہیں ہوتے تھے. تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ چلو یار تین جمعے نہ گزرنے پائیں, تم آؤ تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ دنیا میں ہو رہا کیا ہے. یہ مطلب تھا اس کا. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جمعہ پڑھ بس 3 جمعے چھوڑنے نہیں چاہیے, یہ تو کوئی چیز ہی کچھ اور تھی. نیکسٹ. جی علی بھائی, نیکسٹ کوشچن ہے کہ ایک بھائی پوچھ رہے تھے کہ انبیاء تو اللہ کی طرف سے پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کس طرح ہوا, کیونکہ یہ ایک شیطانی عمل ہے. تو ہاں جی, یہ دیکھیں اس کے اوپر میری آلریڈی ایک ویڈیو ریکارڈ ہے تفصیل کے ساتھ. میں اب یہاں تو نہیں اتنی تفصیل سے بول سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیوں ہوا, اسی طرح کے اعتراضات غامدی صاحب کی طرف سے, باقی لوگوں کی طرف سے بھی ہوئے ہیں, اور پرانے لوگوں میں بھی اعتراضات ہیں. یہ نہیں ہے کہ یہ آج کے دور کا فتنہ ہے, شروع سے ہے اس حوالے سے. تو یہ آپ سمجھ لیں, قرآن میں تو یہ بھی ہے واللہ یعصمک من الناس, اے اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ آپ کی لوگوں سے حفاظت کرے گا. تو اس حساب سے تو آپ کے دانت بھی شہید نہیں ہونے چاہیے تھے غزوہ احد کے اندر, جو بخاری مسلم میں آیا. غزوہ خیبر کے موقع پر آپ کو زہر دیا گیا, اس کے اثر سے آپ علیہ السلام کی ڈیتھ بھی ہوئی 4 سال کے بعد, صحیح بخاری میں ہی آتا ہے. تو یہ جو ہے نا کہ شیطان کے اثر سے محفوظ ہے, تو انبیاء جو دعوت پیش کر رہے ہیں نا, اس دعوت میں شیطان کا دخل نہیں ہوگا. باقی آپ سورۃ الحج کی آیت نمبر 52 پڑھ کے دیکھ لیں, صرف ترجمہ پڑھ لیجئے گا تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. اب وہ میں پڑھنا چاہتا, ورنہ وہ پورا رخ ہی جو ہے نا بات کا کسی اور طرف نکل جائے گا. سورۃ الحج آیت نمبر 52 پڑھ لیں, اور اس کے کانٹیکسٹ میں آپ میری ویڈیو بھی دیکھ لیں, عصمت انبیاء سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. اور وہ بخاری مسلم میں جو جادو والی حدیث ہے, ان میں ہے کہ نبی علیہ السلام یہ بھول جاتے تھے کہ آج رات میں نے کس بیوی کے پاس وقت گزارا, میں کل کس کے پاس تھا. یہ آپ کے اوپر ایک بھولنے کی کیفیت آری ہوئی تھی, دین کے حوالے سے کوئی نہیں ہوئی تھی. تو دین پروٹیکٹڈ ہی ہے. جس طرح نبی علیہ السلام کو باقی معاملات میں ان تکلیف سے گزارا گیا, آپ کی بیٹیوں کو طلاق بھی ہوئی, آپ کی 3 بیٹیاں آپ کی زندگی میں فوت ہوئیں, 3 بیٹے فوت ہوئے بچپن میں, اور بیٹیاں تو جوانی کی حالت میں فوت ہوئیں. آپ علیہ السلام کو تکلیفیں ساری اٹھانی پڑی, فاقہ بھی اٹھانا پڑا, آپ کو زخم بھی آئے. اسی طریقے سے آپ کو اس کیفیت سے بھی گزارا گیا, اور پھر اس کا علاج نازل ہو گیا. اور جب علاج نازل ہوا, اس کے بعد واقعی کسی کے اوپر جادو نہیں ہوا. ورنہ تو یہودی لوگ جو ہیں وہ حضرت عمر کو قابو کر لیتے جادو کر کے, اس طرح تو نہیں ہوا. نیکسٹ, آخری 3 صورتیں علاج. جی علی بھائی, اگلا سوال ہے کہ بخاری کی ایک حدیث ہے 6875, دو مسلمان تلواریں نکالیں گے اور دونوں دوزخی ہوں گے. ہاں نہیں, اس کی میں نے شرح کئی دفعہ ویڈیوز میں بیان کی ہے, میں دوبارہ کر دیتا ہوں. یہ اس کانٹیکسٹ میں ہے کہ مسلمان کا مسلمان کے خلاف لڑائی کرنا یہ کفر ہے. نبی الاسلام کی الگ سے بھی حدیث صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے. ایک مسلمان کا دوسرے کو گالی دینا فسق, گناہ کبیرہ ہے, اور ایک دوسرے پہ تلوار اٹھا کے قتل کرنے کے لیے آمادہ ہونا یہ کفر ہے. یہ ان معنوں میں ہے کہ جب کوئی شخص کسی مسلمان کے کفر کو حلال سمجھتے ہوئے یہ کام کر لے, حالانکہ یہ تو بہت بڑا حرام کام ہے کہ کوئی شخص مسلمانوں کو ایک مسلمان دوسرے کے مسلمان کے قتل کو جائز سمجھ لے, یہ تو کفر ہے, یہ عقیدہ ہی کفر ہے. تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ اگر ایک مسلمان دوسرے کے اوپر تلوار تانتا ہے تو دونوں جہنمی ہیں. تو حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ قاتل تو جہنمی ہے, مقتول کیوں جہنمی ہے, وہ تو بیچارہ قتل ہو گیا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ اس نے بھی تو اپنے بھائی کے قتل کا ارادہ کیا تھا, کامیاب تو دوسرا ہو گیا, وہ کامیاب ہو جاتا تو وہ بھی اس کو مار لیتا. لہذا جو مسلمان آپس میں جائز سمجھتے ہوئے لڑیں اس لڑائی کو بغیر کسی وجہ کے, تو وہ تو اس میں انوالو ہو جائیں گے اس وعید کے اندر. اور یہی وہ چیز تھی جس کی بنیاد کے اوپر جنگ جمل صفین نہروان میں کچھ صحابہ جو تھے وہ نیوٹرل ہو گئے تھے. انہوں نے کہا کہ نہ ہم حضرت علی کا ساتھ دیں گے, نہ حضرت علی کے مخالفین کا, کیونکہ ہم بھی مسلمان ہیں, یہ بھی مسلمان ہے, ایک مسلمان دوسرے مسلمان پہ تلوار اٹھائے گا تو یہ تو کفر ہو جائے گا. اب یہاں پہ فقہ الحدیث کی ضرورت تھی کہ ان اصحاب سے کوئی پوچھے اللہ کے بندو تمہیں قرآن و حدیث کا زیادہ علم ہے یا مولا علی کو زیادہ علم ہے. مطلب یہ بات مولا علی کو نہیں سمجھ, ٹھیک ہے, وہ تو پھر بعد میں جب حدیث عمار اور یہ ساری حدیثیں جن لوگوں کے سامنے تھی, اور قرآن پاک کی آیت کہ اگر مسلمانوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے تو اس سے قتال کرو, یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتے ہیں اپنی آخری عمر میں پچھتاتے تھے. مجموع الزوائد کے اندر موجود ہے,
یہ روایت اور المستدرک للحاکم میں ہم نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالی ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں تو عبداللہ بن عمر کو موت کے وقت یہ بات سمجھ آئی کہ وہ مسلمان کا مسلمان کے خلاف تلوار اٹھانا اس کیٹیگری میں نہیں تھا جو وہ سمجھتے تھے، بلکہ وہ بغاوت کو کچلنے کے لیے تھا. اب یہ ہو تو پھر تو کو مسلمان کوئی فساد فی الارض کرے تو آپ اسے کھلی چھٹی دے دیں گے. ایک مسلمان زنا کرنا شروع کر دے آپ اسے کھلی چھٹی دے دیں گے؟ نہیں، ریٹ آف دا گورنمنٹ اسٹیبلش ہوگی. یہ اس صورت میں جس طرح عام لوگ لسانی بنیادوں پہ کراچی کے اندر جو ہے وہ سندھی مہاجر کے ساتھ لڑ رہا ہے، مہاجر پنجابی کے ساتھ لڑ رہا ہے، پنجابی، یہ وہ قتل ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ مارنے والا اور مرنے والا دونوں جہنمی ہیں، کیونکہ یہ تو بلا وجہ لڑ رہے ہیں، کسی دین کے لیے مسئلے کے لیے تو لڑے نہیں رہی ہے. السلام علیکم. شاید نیٹ میں ایشو ہے. علی بھائی آپ کے نیٹ میں ایشو ہے شاید کوئی؟ بات تو ٹھیک ہے نا، میری بات مکمل ہوگی نا وہ قاتل اور مقتول والی؟ جی 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 ٹھیک ہے. اچھا علی بھائی ایک اور سوال تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ مسند ابو حوانہ کی ایک روایت ہے اس میں یار وہ عوامی سوال نہیں ہے میرے بھائی، وہ اس کو بھی پتا ہے وہ عوامی سوال نہیں ہے مسند ابی حوانہ والا. وہ واقعی انہوں نے تحریف بھی کی اور ترجمے میں بھی خرابی کی. جس طرح آپ اٹھو مت بیٹھو کو اگر آپ اٹھو مت اس طرح پڑھیں اور بیٹھو پڑھیں تو اور مطلب ہے، اور اٹھو الگ پڑھ دیں مت بیٹھو الگ تو وہ پھر اس کا اور مطلب بن جائے گا. یہ بیسیکلی عبداللہ بن عمر والی جو روایت ہے وہ وہی ہے جو بخاری مسلم اور ساری حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، وہ رفع الیدین کے ساتھ ہی ہے. وہ کوئی عوامی سوال نہیں ہے، کوئی اتنی دور جا کے تو جانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں میرے بھائی. نیکسٹ. اچھا ایک آخری سوال بھائی نے کیا تھا ابھی لاسٹ میں، وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستانی ایک محمد شیخ صاحب ہیں، انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا ہے، کیا آپ اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں؟ یار میں بول چکا ہوں نا کہ اس کے عقیدے کفری ہیں. ترجمہ پڑھ لیں آپ، لیکن اکیلے اس کا نہ پڑھیں. ہم تو کسی کو منع کرتے ہی نہیں ہیں. ترجمہ آپ سب کا پڑھیں. میں کیوں کہوں کہ فلاں کا نہ پڑھیں؟ میں کہتا ہوں جی آپ بریلویوں کا پڑھیں، دیوبندیوں کا پڑھیں، اہل حدیثوں کا پڑھیں، قادیانی کافروں کا بھی پڑھ لیں. جہاں ڈنڈی ماری ہوگی آپ کو پتہ چل جائے گا، لیکن پھر کمپیئر کر کے پڑھیں اس کو نہیں. اور بالمفہوم آلموسٹ سب نے ایک جیسی بات کی ہوگی، کہیں کہیں ڈنڈی ماری ہوگی تو پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کے عقیدے کفری ہیں اگر آپ مجھ سے ورڈکٹ لے رہے ہیں. باقی میں منع کسی کو نہیں کروں گا. کیوں کروں؟ یہ جن لوگوں کے عقیدے خود کمزوری پہ مبنی ہے وہ منع کرتے ہیں. میں تو کہتا ہوں تمام مکاتب فکر کو، ایون دوسرے مذاہب کے لوگوں کو بھی پاکستان میں مذہبی آزادی ہونی چاہیے، وہ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھیں. آپ اتنے بزدل ہیں کہ آپ کو یہ خطرہ ہے کہ اگر کرسچنز نے کوئی دعوت یہاں پیش کی تو مسلمان جو کرسچینٹی قبول کر لیں گے. کیا اسلام اتنا کمزور ہے؟ ہمارا اسلام تو ایسا نہیں ہے. اور دیکھ لیں آپ دنیا کے سارے علماء، ان کی کٹر پبلک، ساری مسجدوں میں میرے خلاف لوگ بول رہے ہیں. تو ہونا تو چاہیے تھا کہ مجھے تو سب سے کم سنا جاتا ہے دنیا میں. آج جناب کسی بھی ریلیجس جو پرسنالٹی ہے مسلمانوں میں، چاہے وہ انگریزی بولنے والے ہوں چاہے اردو یا کسی بھی زبان میں، کسی کی ویورشپ ہمارے برابر نہیں ہے. حالانکہ ان کے تو کروڑوں یعنی فرقے کے ماننے والے لوگ پیدائشی موجود ہیں.
لاکھوں میں ان کے علماء اور مدارس ہزاروں میں ہیں اور سارے میرے خلاف بول رہے ہیں, اس کے باوجود بات پھیل رہی ہے, کیوں؟ سچائی ہے. تو یہ سچائی اتنی تگڑی ہے کہ اگر قادیانیوں کو تبلیغ کی اجازت مل جائے, اہل حدیثوں کو مل جائے اوپنلی, اس طریقے سے عیسائیوں کو مل جائے, یہودیوں کو مل جائے, بریلویوں کو, شیعہ کو مل جائے, کوئی فرق نہیں پڑنا میرے بھائی, کوئی نقصان نہیں ہونا. بس لوگوں کو یہ کہیں کہ جو بات کر رہے ہیں اس کا ریفرنس دیکھ لو, یہ اس طریقے سے ہے, اور لاجیکلی استعمال کرو اپنی عقل. تو انشاءاللہ جب قرآن اپنے مخاطب سے کہتا ہے کہ لے کے آؤ دلیل اگر تم سچے ہو, کم از کم 300 جگہ پہ یہ چیز مختلف انداز میں آئی ہے, تو قرآن یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ لے کے آؤ, لے کے آؤ؟ آپ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم کسی کی بات ہی نہیں سنیں گے, اس کو بات نہیں کرنے دیں گے, اس کا لیکچر نہیں سننا چاہیے. وہ تو پھر سارے ایک دوسرے کے بارے میں یہی کہہ رہے ہیں. تو یہ تو اس کا تو کوئی اینڈ رزلٹ نہیں نکلے گا. سب کو سنیں, ریفرنس کو فالو کریں. ہم نے دیکھیں کل جو ایک ایشو بنا مفتی طارق مسعود صاحب کے حوالے سے, میں نے اس کے اوپر ویڈیو ڈیٹیل ریکارڈ کروائی ہے, اور مجھے بڑا اچھا موقع ملا کہ اب ان کو بھی اس کی ہیٹ محسوس ہونی شروع ہوئی کہ جب کسی کے اوپر اس طرح گستاخی کا فتویٰ لگاتے ہیں تو کتنا مشکل وقت اس کے اوپر آ جاتا ہے. تو میں نے تو اس مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیا ہے کہ بھئی اس نے ویریفیکیشن دے دیا, چھوڑو اس کو, ٹھیک ہے انسان سے مس ہینڈلنگ ہو جاتی ہے, مطلب اس کی انٹینشن تو یہ نہیں تھی, لیکن ساتھ ہی ساتھ میں نے اس موقع کو غنیمت جان کے اپنا مقدمہ بھی لوگوں کے سامنے رکھ لیا ہے. تو آپ دیکھ لیں, مطلب 24 گھنٹے میں آلموسٹ کوئی 2.5 لاکھ کے قریب لوگ ویڈیو وہ دیکھ چکے ہیں. تو اب لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ یار یہ گستاخ صحابہ کی جو رٹ لگائی ہوئی تھی, اور خود جب ان کے اوپر آیا تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بات کو توڑ موڑ کے پیش کر رہے ہیں. تو انجینئر صاحب تو بخاری مسلم پیش کر رہے تھے, اور ہمارے بزرگوں کے حوالے ہم نے تو حنفیوں کے بزرگوں کے حوالے پیش کیے ہیں کہ بھی ان کو بھی آپ گمراہ کو, گستاخ صحابہ کو, اور سب سے بڑھ کر بخاری مسلم میں جو حوالے آئے ہیں تو نعوذ باللہ نبی الاسلام کو آپ گستاخ صحابہ کہو گے کہ جو نبی الاسلام کی اپنی حدیث ہیں. تو اب اللہ کا شکر ہے ہمیں موقع ملا ہے, مقدمہ پہنچ گیا لوگوں تک, تو ہم تو نہیں ڈرتے. میں تو کہتا ہوں سب کو اجازت دیں تبلیغ کرنے کی. میری طرف سے اس ویڈیو کی وساطت سے اوپن آفر ہے مفتی منیب الرحمان صاحب کو. ظاہر ہے میں تو پھر ایک لیول کی بات کروں گا نا, ورنہ تو لاکھوں تو ادھر رلتے پھر رہے ہیں جو بڑے ہیں. بریلویوں کے مفتی منیب الرحمان صاحب کو دعوت ہے, دیوبندیوں کے مفتی تقی عثمانی صاحب کو دعوت ہے, اسی طریقے سے اہل حدیث کے حافظ سعید صاحب کو اور ساجد میر صاحب کو دعوت ہے, شیعہ کے سید جواد نقوی صاحب کو دعوت ہے کہ آپ آئیں میری اکیڈمی میں آ کے ہماری آڈینس سے خطاب کریں. آپ کی ویڈیو ہم بغیر کٹنگ کے اپلوڈ کریں گے یوٹیوب پہ اپنے چینل سے. یقیناً ہماری ویورشپ آپ لوگوں سے زیادہ ہے, اس کے باوجود ہم آپ کو پروموٹ کریں گے, لیکن ایک شرط پہ, ہمیں بھی پھر اجازت دیں کہ ہم بھی آپ کی مسجد میں آپ کی پبلک کے سامنے ایک جمعہ پڑھائیں, ہم بھی مقدمہ رکھیں میاں اور المحنت کا. تو پھر عوام خود فیصلہ کرے گی, یہ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے اس کے لیے. ہمارا پلیٹ فارم تو اس ویڈیو کی وساطت سے حاضر ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کے دلائل مضبوط ہیں تو آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے, رکھیں. نیکسٹ.